نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم خلاصہ قرآن حکیم کے سلسلے میں 5ویں پارے کے خلاصہ مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ یہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، یعنی حق مہر تم مقرر کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت اور عصمت قائم رکھنا ہو، صرف خواہشات نفسانی کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ، کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں نے متعے کے جواز پر استدلال کیا، یعنی موقت نکاح کہ ایک دن، ایک رات، ایک مہینے کے لیے نکاح کر لینا، وقت مقرر کر لینا نکاح کا۔ تو اس آیت سے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کے لفظ سے یہ استدلال اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متعے کا ذکر ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ زمانہ جاہلیت میں متعے کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے، اسلام میں بھی ابتداءً یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر متعے کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ میں اور دیگر احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متعے کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے حرام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے آداب سکھائے، اور ایک یہ ادب سکھایا کہ گھر میں مرد کو قوامیت، الرجال قوامون علی النساء، گھر میں مردوں کو قوام بنایا گیا، یعنی ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ درجہ اللہ نے مرد کو دیا ہے، کیونکہ جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس گھر کے اندر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار اور نگران تو بنایا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ عورت کو کسی طرح کی اذیت، تکلیف پہنچائے یا اس کو اپنا مالک سمجھے۔ یہ تصور اللہ نے قرآن مجید میں نہیں دیا۔ پھر دوسری ہدایت ان آیات میں یہ دی گئی کہ اگر بالفرض عورت نافرمان ہو، سرکش ہو، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے جو برے نتائج ہوتے ہیں ان سے خبردار کیا جائے، خوب سمجھایا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ اگر وعظ و نصیحت اور سمجھانا اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر، نفسیاتی طریقہ بتایا کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کچھ دیر کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو ایسی صورت میں اس کو مار سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، اس کے لیے تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں یہ شرطیں لگائی ہیں کہ مار ایسی ہو چہرے پر نہ مارا جائے، اس کی ہڈی کو نہ توڑا جائے، اس کی زخم نہ لگائے جائیں۔ لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ 3 باتیں تو بتائی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات پر عمل کیا ہے، دوسری بات پر عمل کیا ہے، اور تیسری بات پر کبھی عمل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
یعنی ازواج مطہرات کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت بھی بہت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا کہ اگر بعض ازواج مطہرات سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور پھر 1 مہینے بعد دوبارہ واپس آ گئے، تو یہ بھی طریقہ اختیار کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ کبھی کسی بچے کو مارا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات مرد شوہر اپنی بیوی کو جب بجائے سمجھانے کے اور نفسیاتی طریقے اختیار کرنے کے مار پیٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں سوائے ایک دوسرے کی بے احترامی کے اور گھر کے معاملات میں بگاڑ کے اور کچھ ساتھ نہیں آتا۔ لہذا ان آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی ہی میں سمجھنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے مطابق جو زندگی کے آداب سکھائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے اوپر خود عمل کر کے جو باتیں سکھائیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 5ویں رکوع میں جو باتیں بتائیں کہ اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا کہ احسان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہوتی ہے۔ شادی کے بعد مرد اپنی بیوی کے بدن کا مالک نہیں ہوتا بلکہ مخصوص منفعت کا مالک ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانت والوں کو ان کی امانت واپس فرما دیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک اہم واقعہ لکھا مفسرین نے احادیث کی روشنی میں کہ ایک صاحب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت ایک صاحب تھے عثمان ابن طلحہ، جنہوں نے اسلام اس وقت قبول نہیں کیا تھا، اور فتح مکہ سے پہلے ان کے پاس چابی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ان سے چابی مانگی تو انہوں نے نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مجھے خود یہ چابی لا کر دو گے اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی دے دوں گا خانہ کعبہ کے دروازے کی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ عثمان ابن طلحہ یہ اپنے پاس چابی رکھتے رہتے یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد ظاہر ہے کہ عثمان ابن طلحہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے یہ چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی دینے کے بعد جب یہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو کہا، اے عثمان ابن طلحہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں ایک وقت میں کہا تھا کہ تم خود مجھے آ کر یہ چابی دو گے اور میں جس کو چاہوں گا چابی دے دوں گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی بھی بنو ہاشم کے یعنی اپنے خاندان بنو ہاشم، کیونکہ بنو ہاشم کے خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی اکثر مصروفیات، ذمہ داریاں یہ بنو ہاشم کے پاس تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی بھی بنو ہاشم کے پاس ہونی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانت والوں کو ان کی امانت واپس فرما دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو یہ خانہ کعبہ کی چابی دے دی، اور آج تک خانہ کعبہ کے دروازے کی جو چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان ہی میں چلی آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 رکوع میں ایک واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ان آیات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق اور ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ وہ اس کا حق تھا۔ اب منافق نے یعنی ظاہری طور پر جو مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہا تھا، اس منافق نے اپنے حق میں فیصلہ نہ آنے کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا
کہ میں جا کر حضرت عمر سے فیصلہ کرواتا ہوں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو سزا دی، تو اس پر منافقین نے بڑا شور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ان چھٹے رکوع کی آیات میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا ان آیات میں، آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 65 میں یہ بھی بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ لیکن ظاہر ہے منافقین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں اور صرف اعلاء کلمت اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر جہاد کی ترغیب دی گئی ان آیات میں کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم کی چکی میں پسنے والے مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کر رہے ہیں۔ وہ دعا اس سورت کی آیت نمبر 75 کے اندر موجود ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ عام طور پر جو موت کا خوف ہوتا ہے یہ جہاد کے میدان میں نکلنے کے لیے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی آ سکتی ہے، مضبوط قلعوں میں بھی آ سکتی ہے۔ جہاد میں نہ نکلنا یہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ جہاد میں نہیں جائیں گے تو موت نہیں آئے گی، بلکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا ایک مومن کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور پھر منافقین کی سازشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیا ان آیات کے اندر۔ جہاد اور قتال کی جب ترغیب دی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقین کی چالوں اور ان کی سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا۔ یہ منافقین وہ ہوتے تھے کہ جو اسلام کا لباس پہن کر، اسلام کو ظاہر کر کے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کی توفیق دی، اس کے خلاف سازشوں میں یہی منافقین تھے جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمان جو ہے ان منافقوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کچھ تردد کرتے تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، ان کے خفیہ منصوبوں، ان کے بغض اور حسد پر مبنی جو باتیں ہوتی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اور بتایا کہ ان منافقین کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر مسلمان منافقوں کے بارے میں، یعنی جو ظاہری طور پر مسلمان کہلاتے تھے، ان منافقوں کے بارے میں مسلمان سب کے سب ایک ہو جائے اور ان میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ دراصل آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو فیصلہ کرتے ہوئے تم آپس میں نہ تقسیم ہو جاؤ۔ منافقوں کا ہمیشہ مقصود یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 88 میں یہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو الٹ دیا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ کیونکہ اس وقت ہوا یہ کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ان منافقین کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کے بارے میں نرم پہلو ذرا اختیار کرنا چاہیے، نرم گوشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے دوبارہ کفر کی طرف ان کو واپس لوٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برائی بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کرتے ہوئے ان منافقین کے بارے میں بتایا کہ دراصل آیت نمبر
889 میں آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو اور کسی کو دوست اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے قتل عمد کی سزا بتائی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کیا، آیت نمبر 97 سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف نہیں ہجرت کرتا اور اس کی اس حالت میں موت آ جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ایسی صورت میں جو توفیق رکھنے والے ایمان والے تھے ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، بعض نے پہلے ہجرت کی، بعد میں بھی ہجرت کی، لیکن بعض چونکہ بیمار تھے جیسے حمزہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بیمار تھے۔ جب ہجرت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت یہ حمزہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ چونکہ بیمار تھے تو بڑے پریشان ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چرپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے جاؤ، میں مکے میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ تو انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے جانے لگے، لیکن مکے سے نکلتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا اور مسافر کی نماز کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جب انسان زمین پر سفر کرے تو ایسی صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ قصر نماز پڑھے۔ سفر کی جو مدت ہے یعنی سفر کی جو مسافت ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان 48 میل یا 77 کلومیٹر تقریباً اگر جانے کا ارادہ کر لے تو ایسی صورت میں اس انسان کو پھر 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قصر کا حکم ہمیں سورہ نساء کے اندر عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13ویں رکوع میں ایک مشہور واقعے کے متعلق بتایا کہ اصل میں ہوا یوں کہ ایک شخص نے چوری کر کے ایک یہودی پر بہتان لگا دیا، تو اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے جب باتیں بنائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت بالکل نہ کریں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ مقدمے میں شریک نہ ہوں ان لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعہ یہ عدل و انصاف کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے کہ اصل میں ایک یہودی تھا ایک طرف اور دوسری طرف ایک ظاہری طور پر مسلمان یعنی منافق، ان دونوں میں جھگڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان ظاہری طور پر وہ جو اسلام جس نے قبول کیا تھا اس کی طرف ہوا یعنی منافق کی طرف، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی یہ مکہ بھاگ گیا، دوبارہ واپس چلا گیا، مکہ جا کے مرتد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 116 میں پھر یہ ارشاد فرمایا،
جو کہ قیامت تک کے لیے اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا ظلم اللہ نے قرآن مجید میں وہ شرک کو قرار دیا، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ لیکن یہ تب ہے جب کہ شرک کی حالت میں انسان کی موت واقع ہو جائے، ورنہ اگر انسان شرک کرتا رہا کئی سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، ایک زندگی گزر گئی اس کی شرک میں، لیکن پھر توبہ کر لے اپنی زندگی کے اندر شرک سے اور پھر دوبارہ وہ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ اگر زندگی میں انسان اس سے بھی توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آیا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتایا کہ انسان کیوں سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کو کیوں اپنے پاؤں تلے روندتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دراصل انسان شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے اور شیطان اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے، صرف اس وجہ سے انسان بہک جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جس شخص کو ہدایت ملے گی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کی پیروی کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ملت ابراہیم حنیفہ کہا کہ یہ شرک سے پاک ہے، ٹیڑھے پن اور کجی سے پاک ہے، اس لیے ہدایت اسی کو ملے گی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرے گا، یعنی شرک کے راستے کو اختیار نہیں کرے گا۔ پھر 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سورہ نساء کے اندر عورتوں کا تذکرہ کیا، عورتوں سے متعلق احکامات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ عورتوں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق کو غصب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی اچھا راستہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر گھریلو زندگی کے اندر کبھی آپس میں اختلافات ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ادب بھی سکھایا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکا اور لڑکی یہ یوں کہتے ہیں، میاں بیوی یا ہونے والے میاں بیوی یا نوجوان لڑکے اور لڑکی شادی کرنے میں بھی اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہیں، وہاں بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو شریک نہیں کرتے اپنی مرضی میں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو یہ انسان کہتا ہے زندگی تو ہم نے گزارنی، ہم فیصلہ کریں گے، پھر یہ اپنے ماں باپ کو اور بڑوں کو بیچ میں نہیں ڈالتے، پھر وہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں سکھایا، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ آپس میں یہ لڑائی زیادہ بڑھ جائے گی میاں بیوی کی، تو ایسی صورت میں فبعثوا حکما من اہلہ، تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے مقرر کر لیں اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لیں، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ آپس میں صلح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت عطا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آپس میں میاں بیوی کو خود سری سے اور خود اپنی رائے سے فیصلہ کرنے کے بجائے جب انسان چاہتا ہے کہ یہ زندگی بس جائے اور یہ گھر بس جائے تو ایسی صورت کے اندر انسان کو پھر آپس میں بزرگوں کو درمیان میں ڈال لینا چاہیے، وہ بزرگ جو حکم ہوں یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ان رشتوں کو نبھانے اور جوڑنے کی فکر کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انشاءاللہ العزیز صلح پیدا کر دے گا۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر خود فیصلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سوچتے ہیں کاش ہماری زندگی دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ لیکن اگر یہی بڑوں کو بیچ میں ڈالا ہوتا قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق تو ایسی صورت میں بعد کی شرمندگی سے بچ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سورہ نساء کے 20ویں اور آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا
کہ اے ایمان والو تم آپس میں انصاف کرنے والے بن جاؤ، اور اگر گواہی بھی دو تو ایسی صورت میں سچی گواہی دو، اگرچہ اپنے آپ کے خلاف گواہی دینے پڑے، یا ماں باپ ہوں یا رشتہ دار ہوں تب بھی سچی گواہی دو، اور اس کی وجہ سے اس گواہی سے نہ رخ پھیرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 میں ہمیں یہ بتایا کہ انسان کو کن باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، آسمانی کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ کن 5 باتوں پر ایمان لانا چاہیے، تو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان مفصل کا ذکر فرمایا۔ بہت دفعہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو 5 باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے؟ تو وہ کئی جگہ ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ وہ 5 چیزیں موجود ہیں۔ آمنت باللہ، آمنتو میں ایمان لایا، اس کے بعد باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور یہ 5 چیزیں بالکل اسی ترتیب سے ان آیات کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کے آخری رکوع میں، سورہ نساء کے اس 20ویں رکوع میں یعنی 5ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سمجھایا منافقین کے بارے میں، اور منافقین کے برا ہونے کے بارے میں ہمیں سمجھایا کہ یہ منافق، ذہن میں رکھیے گا کہ منافق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی، ایک منافق عملی۔ عقیدے کے اعتبار سے منافق یعنی ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر ایمان نہ رکھنا اور زبان سے کہنا ہم ایمان لائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو منافق ہوتے تھے ان کا نفاق اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا تھا، وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ظاہری طور پر ایمان لائے، اندر سے مومن نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم چونکہ وحی کسی پر نہیں اب آتی، وحی کا دروازہ بند ہو چکا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، اس لیے ہم کسی کو اب منافق اعتقادی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بتائی ہیں وہ ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منافقوں والے کام ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں منافق ہے۔ یہ آج کل معمول ہے کہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو منافق کہتے ہیں، تو منافق نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو منافق اعتقادی ہوتا ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی برائی بیان کی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی یہ اتنے برے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا کر یہ منافق رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اس 5ویں پارے کی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم حکم دیا، زندگی کے اندر ایک اہم بات سمجھائی، بالکل آخری آیت ہے یہ 5ویں پارے کی، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اگر اللہ تمہیں عذاب دے لے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کا اور تم ایمان لاؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بڑا قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا ایک انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھے تو ایسی صورت میں اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے۔ بندہ اپنے اعمال کو درست رکھے، اللہ کبھی انسان کو عذاب میں مبتلا نہیں رکھے گا۔ اس انسان کو اپنے ایمان پر اور اپنے عمل پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں اس پارے کے آخری آیات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو منافقوں والے کام بتائے وہ انسان کو نہیں، ایک مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے۔ ایک ایمان والے شخص کو ہمیشہ اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق رکھنا چاہیے، پھر انشاءاللہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ایمان کی دولت عطا فرمائے رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب